بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا وہ سیشن ہے کہ جس میں ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، کیونکہ آج ہے ہمارا سوال اور جواب کا سیشن، اور سوال و جواب کے سیشن میں ٹاپک کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ہم جو چاہیں ڈسکس کر سکتے ہیں، آسمانوں سے لے کر زمین کے درمیان کی ہر چیز، جس چیز کے بارے میں بھی آپ کا سوال ہو، اگر وہ میری فیلڈ میں آتی ہوئی تو انشاءاللہ ہم اسے ضرور ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا یہ سیشن، اور پھر اس سیشن کے آخر میں آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ بات بھی بتاؤں گا۔ آپ کا ایک سوال ہے کہ جو بہت بہت پرانا ہے، انفیکٹ یہ سوال تب سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب سے ابھی 40,000 سالوں کا علم سیریز ریلیز ہو رہی تھی۔ 3 سال پرانا سوال کہ شام کے اس گرجا گھر کے اندر موجود انبیاء کی جن تصویروں کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس وقت وہ تصویریں کہاں ہیں؟ اس واقعے کے پیچھے دراصل پوری ایک داستان ہے، اور اب چونکہ اس واقعے کو سنائے بہت عرصہ گزر چکا ہے، اور تب ہماری یوٹیوب فیملی بھی بہت چھوٹی سی تھی کہ جو اب ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر ویورز نے یہ واقعہ شاید نہ سنا ہو۔ اس لیے مجھے اجازت دیں کہ ایک مرتبہ پھر سے میں وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، تاکہ جن فیملی ممبرز نے اسے نہیں سنا وہ بھی اس واقعے کے متعلق جان لیں۔ سن 1066 عیسوی کا سال کہ جب سمندری لڑاکوں وائکنگز کا ایک بادشاہ ولیم دی کانکرر انگلینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے حملے اور لڑائیاں کر رہا تھا، اس وقت خون خرابے میں ڈوبے انگلینڈ سے 5000 کلومیٹر دور ایران کے ایک شہر مشہد کے قریب ایک بہت خوبصورت داستان لکھی جا رہی تھی، اور اس داستان کے لکھنے والے شخص کا نام تھا امام ابو بکر احمد ابن حسین البہقی، جنہیں عام زبان میں امام البہقی بھی کہتے ہیں۔ امام بہقی اسلامک تاریخ کی ایک بہت ہی حیرت انگیز شخصیت تھے۔ کہتے ہیں کہ بہقی کے گھر میں اتنے برتن نہیں تھے کہ جتنی ان کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، سنن الکبریٰ، سنن الصغریٰ، اسماء الصفات، فضائل الصحابہ۔ 15 کتابوں کے نام تو مجھے بھی زبانی یاد ہیں، اور ان 15 میں سے بھی سنن الکبریٰ اور فضائل الصحابہ کے 10 والیومز علیحدہ سے لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ امام بہقی کے علم کا لیول کیا ہوگا۔ لیکن جس واقعے کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ان کی کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہوا ہے، ایک ایسی کتاب کہ جس میں امام بہقی نے ایک بڑی ہی زبردست ڈسکشن کی ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا کیا ثبوت ہے۔ اینڈ thus the name goes دلائل النبوہ۔ اب اس کتاب کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس میں لکھی ایک ایک روایت، ایک ایک قول کے آگے اس کی سند لکھی ہوئی ہے، کہ جس کی وجہ سے پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بے نظیر ہے۔ اس کے لیول کی کوئی اور کتاب اس کے بعد نہیں لکھی گئی، اور میرا ایسا ماننا اس لیے ہے کیونکہ میں خود بھی اپنی محبت اور اپنے شوق سے ریسرچ ورک کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ کسی چیز کا ریفرنس یا اس کی سند ڈھونڈنا کتنا مشکل کام ہے۔ یاد ہے نا کہ پچھلے سیشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آسمان سے اترنے والی اس عجیب چیز والی روایت کا ریفرنس ڈھونڈنے میں مجھے 9.5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اوکے، اب دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عظیم الشان واقعہ روایت کیا، اور یہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں اسے ضرور بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ کا باقاعدہ اعلان کر دیا تو مکہ میں آپ کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام بڑے بڑے سردار آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور ان کے مقابلے میں آپ تقریباً اکیلے ہو کر رہ گئے تھے۔ مکہ میں زندگی روز بروز سخت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اکیلا سہارا ابو طالب بھی وفات پا گئے، لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے طائف میں رہنے والے ایک قبیلے بنو ثقیف کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک دن طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ طائف کے 3 بڑے سردار تھے، اور تینوں سردار آپس میں سگے بھائی۔ آپ علیہ السلام جا کر ان سے ملے، انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن نہ صرف ان بھائیوں نے اسلام کو ایز اے دین ریجیکٹ کر دیا، بلکہ مسلمانوں اور محمد الرسول اللہ کے خلاف
بڑی نازیبا اور نامناسب گفتگو بھی کی، انہیں برا بھلا کہا۔ ایک بھائی نے کہا کہ اچھا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو پھر میں دوبارہ کبھی کعبہ بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ حیرت ہے کہ نبی بنانے کے لیے اللہ کو آپ جیسا ایک بے یار و مددگار انسان ہی ملا تھا، یعنی اگر نبی بنانا ہی تھا تو کسی ایسے کو تو نبی بناتا کہ جس کے پاس کوئی دولت یا پیسہ تو ہو۔ تیسرے بھائی نے کہا کہ اچھا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو تاکہ تمہارے رتبے میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ بائی دی ویز یہ واقعہ میں آپ کو بہت سافٹ الفاظ میں سنا رہا ہوں، حالانکہ جو ایکچول الفاظ ان سرداروں نے کہے تھے وہ ان سے کہیں زیادہ سخت اور ہارش تھے۔ بہرحال جب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ طائف والے بھی بات سننے کو تیار نہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ گفتگو قریش تک پہنچ گئی تو وہ میرے مزید دشمن ہو جائیں گے، لہٰذا آپ نے ان بھائیوں کو کہا کہ اچھا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر اس گفتگو کو یہیں تک رکھنا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اور یہ کہہ کر آپ علیہ السلام ان کے گھر سے نکل کر واپس مکہ کی طرف چل دیے۔ لیکن ان سردار بھائیوں نے کسی نہ کسی طرح سے تو اپنا غصہ دکھانا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے وہاں سے نکلتے ہی ان لوگوں نے طائف کے کمینوں اور شرارتی اوباش لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا دیا تاکہ وہ آپ کو سکون سے سفر بھی نہ کرنے دیں۔ اور تب وہ واقعہ ہوا کہ جو ہم سب نے بچپن میں اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر آوازیں کسیں، آپ کو پتھر مارے، آپ کو تکلیف دی، یہاں تک کہ آپ کا خون نکل کر، آپ کا خون بہہ کر آپ کی جوتیوں تک پہنچ گیا۔ اور اس پوری حدیث میں آتا ہے کہ بالآخر آپ علیہ السلام ایک باغ کی دیوار سے نیچے اترے اور پھر اس باغ میں پناہ لی، اور کہیں تب جا کر پھر پیچھے آنے والے وہ اوباش لڑکے واپس چلے گئے۔ اور یہ وہ دن تھا جس کے متعلق ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا تھا کہ عائشہ، قریش نے مجھے بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں لیکن طائف سے زیادہ مشکل دن مجھ پر کوئی نہیں گزرا۔ اس باغ میں پہنچ کر میرے پیارے نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے بیٹھ گئے۔ امیجن کریں اس منظر کو۔ یہ باغ عتبہ ابن ربیعہ کا تھا اور اس وقت وہاں پر اس کا بھائی شیبہ بھی موجود تھا۔ اب ویسے تو یہ لوگ قریش کے سردار تھے اور مسلمان نہیں تھے، لیکن شیبہ نے جب دور آپ علیہ السلام کو درخت کے نیچے اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے دکھ ہوا، اور اس نے اپنے ایک ملازم عداس کو کہا کہ عداس، ایک پلیٹ میں انگور رکھو اور وہ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ جب عداس آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے آنکھیں کھولی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے، جس پر عداس کو بڑا عجیب لگا اور وہ بولے کہ یہ ابھی آپ نے کیا کہا ہے؟ اس علاقے میں نے کبھی کسی کو ایسی باتیں کرتے نہیں سنا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ عداس۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تم کہاں سے ہو عداس؟ انہوں نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور بابل کے شہر نینوا سے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو تم یونس بن متا کے شہر سے ہو؟ عداس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یونس ایک پیغمبر اور میرے بھائی تھے، اور جس خدا نے یونس کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی خدا نے مجھے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی وقت عداس نے انگوروں کی پلیٹ ایک سائڈ پر رکھ دی اور زمین پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ آپ نے وہ بات بتائی ہے کہ جو سوائے ایک نبی کے اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اور یوں عداس آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن اب مکہ واپس جاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ مکہ والوں کو طائف والے واقعے کا یقیناً پتہ چل چکا ہوگا، اور اب میرا مکہ جانا اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ لوگ میری دشمنی میں اور بھی شدید ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام مکہ کی حدود تک آئے اور غار ہرا کے پاس پہنچ کر مکہ کے ایک سردار اخنس کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ اخنس، کیا تم مکہ میں میری حفاظت کا ذمہ لیتے ہو؟ لیکن اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اے ابو القاسم، میرا تعلق قریش سے نہیں ہے، میں تو ان کا صرف ایک حلیف ہوں، اس لیے یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس اپنا یہی پیغام بھیجا کہ سہیل،
کیا تم مکہ میں میری حفاظت کا ذمہ لیتے ہو؟ لیکن سہیل نے بھی معذرت کر لی اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک اور سردار مطعم بن عدی کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ جس نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی، اور تب مطعم اپنے سارے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں اور گھر کے تمام مردوں کے ساتھ ننگی تلواریں اٹھا کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو القاسم، آپ بے خوف ہو کر ویسے ہی کعبہ کا طواف کریں کہ جیسے آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ اور تب وہ لوگ آپ کو کعبہ تک لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے کعبہ کا طواف کیا اور اس دوران مطعم اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے آپ کی حفاظت پر پہرا دیتا رہا، اور انہی تلواروں کی حفاظت میں انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کو آپ کے گھر پہنچایا۔ اس بات پر بعد میں جب باقی سرداروں نے مطعم سے پوچھا کہ مطعم تمہیں محمد سے کیا واسطہ ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے واسطہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں تم میں سے کوئی انہیں بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور مطعم کی یہ دلیری دیکھ کر مکہ کے تمام سردار خاموش ہو گئے تھے۔ مطعم بن عدی کے سلوک کو نبی کریم علیہ السلام کبھی نہیں بھولے، اور بعد میں جب پھر بدر کی لڑائی ہوئی تھی اور مطعم کے ایک بیٹے جبیر ابن مطعم بدر کے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیہ لے کر آپ کے پاس آئے، تو آپ علیہ السلام نے جبیر سے کہا کہ جبیر، آج اگر تمہارے والد زندہ ہوتے اور ان قیدیوں کی سفارش کرتے تو میں انہیں فدیہ لیے بغیر ہی چھوڑ دیتا۔ اور پھر وہیں بدر کے موقع پر جبیر نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جس میں آپ سورہ طور پڑھ رہے تھے، اور جبیر کہتے ہیں کہ محمد بس کر جائیں، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اور تب جبیر ابن مطعم نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ جبیر ابن مطعم ایک بہت نرم دل انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے صحابی بنے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارے اس واقعے کی اصل داستان۔ نبی علیہ السلام کے بعد جبیر ابن مطعم بہت طویل عرصے تک زندہ رہے، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو تجارت کی غرض سے میں ایک بار بصرہ گیا۔ بصرہ دمشق کے قریب ایک بہت پرانا شہر ہے، اور مطعم کہتے ہیں کہ وہاں ہماری ملاقات عیسائیوں کے ایک گروپ سے ہوئی کہ جنہوں نے ہماری زبان یعنی عربی سن کر کہا کہ کیا تم لوگ عرب سے آئے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے وہاں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا تھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ مطعم کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر بولا کہ ہاں میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں کسی اور زبان میں کوئی بات چیت شروع کی، اور مطعم کہتے ہیں کہ پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر ہم لوگوں کو ایک بہت بڑے گرجا یعنی کیتھیڈرل میں لے گئے کہ جہاں بہت ساری تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ کرسچین مذہب میں کیتھیڈرلز کی دیواروں پر تصویریں اور شبیہیں بنائی جاتی ہیں، اور یہ پریکٹس کرسچینٹی کا ایک بہت پرانا رواج ہے کہ جسے گوتھک آرٹ کہتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں کہ صرف ڈیمونسٹریشن کی خاطر میں آپ کو گوتھک آرٹ کی کچھ تصویریں دکھا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ جبیر ابن مطعم جس کیتھیڈرل میں گئے تھے اندر سے وہ کیتھیڈرل دیکھنے میں کیسا لگتا ہوگا۔ گوتھک آرٹ 3 طرح کا ہوتا ہے: سٹینڈ گلاس یعنی کہ کلرفل شیشوں کے ذریعے بنی ہوئی تصویریں، پینل پینٹنگز یعنی کہ لکڑی کے تختوں پر بنی ہوئی تصویریں یا ریلیفز کے جو تختے سے اوپر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر سکلپچرز یعنی کہ مجسمے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث کہ جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ یا رسول اللہ، جن دنوں ہم حبشہ یعنی کہ ایتھوپیا میں رہ رہے تھے وہاں ہم نے ایک گرجا دیکھا کہ جس میں کچھ مورتیاں پڑی ہوئی تھیں، اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کو انہی سکلپچرز کے متعلق بتا رہی تھیں۔ اب جب بصرہ کے وہ عیسائی جبیر ابن مطعم کو لے کر گرجا گھر کے اندر گئے اور انہیں وہاں بنا گوتھک آرٹ دکھایا تو ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان تصویروں میں عرب کے اس نبی کی شکل دکھائی دے رہی ہے؟ مطعم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس سے بھی بڑے گرجا یا کیتھیڈرل میں لے کر گئے کہ جہاں پہلے سے کہیں زیادہ تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور پھر بولے کہ اب دیکھ کر بتاؤ کہ کیا تمہیں یہاں پر ان کی کوئی تصویر دکھائی دے رہی ہے؟
اور جبیر کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ اچانک مجھے محمد کی تصویر نظر آ گئی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تصویر میں محمد کے علاوہ ابو بکر جیسا ایک شخص بھی ہے کہ جس نے محمد کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ اور یہ تصویر دیکھ کر میں خاموش ہو گیا، اور میرے خاموش ہونے کو ان لوگوں نے محسوس کر لیا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں بخدا یہ وہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں انہیں جانتا ہوں۔ اور تب وہ بولے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جو تم لوگوں میں مبعوث ہو چکے ہیں۔ اب بصرہ کا شہر بعد میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تھا، اور خالد بن ولید کے بعد اسماعیلیوں نے بصرہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، انکلوڈنگ اس گرجا گھر کے، اور وہ ساری تصویریں اس کیتھیڈرل کے ٹوٹنے سے کمپلیٹلی ڈسٹرائیڈ ہو گئیں۔ لیکن یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی دلچسپ بات۔ ان لوگوں نے یہ تصویریں نہ صرف اپنے گوتھک آرٹ میں بنائی ہوئی تھی، بلکہ ان تصویروں کو، ان آرٹ ورکس کو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی 2 صحابہ نے دیکھا تھا، اور اس مرتبہ یہ تصویریں گوتھک آرٹ نہیں بلکہ کسی اور ہی شکل میں بنی ہوئی تھیں، کپڑوں پر بنی ہوئی ٹیپسٹریز کی صورت میں۔ اور جسٹ ویٹ اے مومنٹ، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کیسے۔ نبی کریم علیہ السلام کے وقت میں، کہ جسے ہم نارملی رومن امپائر کہہ دیتے ہیں، وہ دراصل رومن امپائر نہیں بلکہ بیزنٹین امپائر تھی، ختم ہو چکی رومن امپائر کی ایک باقیات۔ اور اس وقت بیزنٹین امپائر پر حکومت کرنے والی ڈائنیسٹی کا نام تھا ہیراکلین ڈائنیسٹی، یعنی کہ ہیراکلین فیملی سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کا خاندان۔ اور اس وقت بیزنٹین امپائر میں جو بادشاہ حکومت کر رہا تھا اس کا نام تھا ہیراکلیس، جسے آپ نے عربی کی کتابوں میں ہرکل لکھا دیکھا اور پڑھا ہوگا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ 2 صحابیوں یعنی ہشام ابن عاص نعیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو ہرکل کی طرف ایک سفیر، ایک میسنجر بنا کر، ایک انوائے بنا کر بھیجا گیا، اور وہ لوگ ٹھیک اسی بصرہ کے ریجن میں پہنچے کہ جہاں جبیر نے وہ تصویریں دیکھی تھی۔ لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں کا ایک لوکل کرسچین چیف ہے کہ جس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے آس پاس کی ہر چیز کالی ہے۔ ہشام نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ جب تک تم لوگ یعنی مسلمان شام سے نکل نہیں جاتے تب تک میں یہ کالے کپڑے نہیں اتاروں گا۔ تو ہشام نے کہا کہ پھر تو تم یہ کپڑے ساری زندگی نہیں اتارو گے، کیونکہ باخدا تمہارا یہ ملک انشاءاللہ ایک دن ہم لے کر ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں اس کی بشارت دے دی ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی اس شخص کا چہرہ بھٹے سے نکلنے والی اینٹ کی طرح کالا پڑ گیا، اور وہ غصے سے ہمیں کہنے لگا کہ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہشام کہتے ہیں کہ ہم اپنے سفر پر چل دیے، حتیٰ کہ ہم ہیراکلیس کے محل تک پہنچ گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہیراکلیس پہلے سے یہ ایک اونچی بیلکنی میں کھڑا نیچے ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور ہم نے جان بوجھ کر اس بیلکنی کے نیچے پہنچ کر کہا لا الہ الا اللہ۔ اور ہشام کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہماری آواز سے بیلکنی اس طرح گونج اٹھی کہ جیسے تیز ہوا میں کوئی درخت تھر تھرانے لگ جاتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب ہمیں محل کے اندر داخل ہونے کی اجازت مل گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیزنٹین امپائر کا بادشاہ ہیراکلیس سرخ رنگ کا ایک لباس پہنے ایک اونچے سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے دربار کی ہر چیز سرخ رنگ کی ہے۔ اور ہم نے نوٹس کیا کہ روم کے بڑے بڑے ڈپلومیٹس اور ایرسٹوکریٹس اس وقت ہرکل کے تخت کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہرکل نے اپنے ایک نمائندے کو اشارہ کیا کہ ان عربیوں سے بات کرو، لیکن ہم فوراً بول اٹھے کہ ہم نمائندے سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہاں صرف بادشاہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر ہرکل اچانک ہنس پڑا، اور ہشام کہتے ہیں کہ ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہ شخص بہترین عربی بولتا ہے، لہٰذا ایک بار پھر سے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اور پورے دربار میں ہماری آواز گونجنے لگ گئی، اور اچانک سے بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ہرکل نے دونوں صحابیوں سے کچھ سوالات کیے کہ جو تصویروں والی بات سے ریلیونٹ نہیں ہے، اس لیے یہاں ان سوالوں کو میں سکپ کر رہا ہوں۔ لیکن ایک طویل گفتگو کے بعد ہرکل نے انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ کچھ دن تک میرے محل میں ٹھہرو، اور یوں 3 دن تک وہ صحابہ ہرکل کے محل میں ٹھہرے رہے۔ لیکن چوتھے دن ہرکل نے ایک بار پھر سے ان دونوں کو بلایا
اور اس مرتبہ اس کے پاس سنہرے رنگ گولڈن کلر کا ایک بڑا سا سکوئر شیپ کا انتہائی لگژری قسم کا ایک تابوت یا صندوق پڑا ہوا تھا کہ جس میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے دروازے یا پھر چھوٹے چھوٹے چیمبرز بنے ہوئے تھے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس واقعے کا انتہائی دلچسپ حصہ۔ ہشام کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اس صندوق کے ایک چیمبر کو کھولا اور اس میں سے کالے ریشم یعنی بلیک سلک سے بنا ہوا ایک کپڑا نکال لیا کہ جس میں سفید دھاگوں سے ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس تصویر میں لمبے قد اور انتہائی گھنے بالوں والے ایک شخص نظر آ رہے تھے کہ جس کے سر کے بال دونوں طرف سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نیچے جھکے ہوئے تھے۔ ہرکل نے وہ تصویر ہمیں دکھائی اور پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ اب بادشاہ نے انہیں جو چیز دکھائی تھی اسے ایک ٹیپسٹری کہتے ہیں، یعنی کہ کپڑے کے اوپر دھاگوں سے تصویر بنانے کا آرٹ۔ یہ کپڑوں پر بنا ہوا پرنٹ نہیں ہوتا، بلکہ کپڑے کے اوپر ایمبرائڈری سٹائل میں دھاگے سے بنی ہوئی ایک تصویر ہوتی ہے، اور لیٹ میڈیول یورپ میں ٹیپسٹریز کو آرٹ کی سب سے مہنگی اور خوبصورت فارم سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپسٹریز میں ہر طرح کے سائز ہوتے ہیں، ایک عام کینوس کے سائز سے لے کر پوری دیواروں تک کے سائز کے، اور کسی زمانے میں بادشاہ اور انتہائی امیر لوگ ان ٹیپسٹریز کو اپنے محلوں میں خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور انفیکٹ آج بھی کرتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں بلیک سلک پر بنی وہ ٹیپسٹری دکھائی اور پوچھا کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ ہشام نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں نہیں جانتے۔ تو ہیراکلیس بولا کہ یہ تصویر حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر اس نے وہ ٹیپسٹری واپس رکھ دی اور دوسرا چیمبر کھولا جس میں سے وائٹ سلک پر بنی ایک ٹیپسٹری نکالی، اور پھر پوچھا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے دیکھا تو تصویر میں ایک اور شخص تھا، پہلے والے سے تھوڑا سا مختلف، لمبے بالوں اور لمبے قد، لیکن ڈارک براؤن آنکھیں اور گھنگریالے بالوں والا، اور ہم نے پھر سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم اسے نہیں جانتے۔ تو ہرکل نے بتایا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے۔ ہرکل نے تیسرا چیمبر کھولا اور ایک مرتبہ پھر سے بلیک سلک پر وائٹ دھاگے سے بنی ایک ٹیپسٹری نکالی کہ جس میں بڑی ہی پیاری صورت والا کوئی شخص تھا، سفید داڑھی، اور دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے بس ابھی مسکرانے ہی والا ہے۔ اور ہرکل نے ہمیں بتایا کہ یہ تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور پھر اس نے اس ٹیپسٹری کو واپس اسی کے چیمبر میں رکھ دیا، اور پھر چوتھا چیمبر کھولا اور اس میں سے وائٹ سلک پر بنی ایک اور ٹیپسٹری نکالی۔ تو اس پر بنی تصویر کو دیکھتے ہی ہم چلا اٹھے کہ یہ تو ہمارے نبی محمد ہیں۔ ہشام کہتے ہیں کہ ہرکل اس وقت کھڑا ہوا تھا، لیکن اسی وقت وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھ گیا اور بولا کہ کیا واقعی؟ میں نے تو تمہیں یہ تصویر سب سے آخر میں دکھانی تھی، لیکن صرف ٹیسٹ کرنے کی خاطر اسے میں نے پہلے نکال لیا کہ دیکھوں تم بھلا کیا کہتے ہو۔ اور پھر کافی دیر تک ہرکل آپ علیہ السلام کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی تصویر اتنی ریئلسٹک تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نبی کو کھڑا دیکھ رہے ہیں، اور اس پوائنٹ پر پہنچ کر ہمیں بھی اب خوشی اور تجسس ہونے لگا، کیونکہ پہلے تو ہمیں بادشاہ کی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن جب ہم نے اپنے نبی کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو ہمیں بھی ان ٹیپسٹریز کی سچائی ایک حقیقت لگنے لگی کہ واقعی یہ ٹیپسٹریز سچ ہیں۔ لہٰذا ہمارا دل کیا کہ ہرکل ہمیں اور بھی تصویریں دکھائے، اور جو کہ اس نے ہمیں دکھائی بھی۔ پانچویں ٹیپسٹری کہ جس میں ونس اگین وائٹ سلک پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، ہونٹ کھلے ہوئے، تھوڑا سا گہرا گندمی رنگ، بہت زیادہ گھنگریالے بال اور گھنی داڑھی، اور چہرے کے تاثرات ایسے کہ جیسے تھوڑے سے غصے میں ہوں، اور ہرکل نے بتایا کہ یہ تصویر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ چھٹی ٹیپسٹری ایک ایسے شخص کی کہ جس کی شکل موسیٰ علیہ السلام سے بہت ملتی جلتی تھی، لیکن ان کا سر تھوڑا سا گول تھا اور بال ایسے کہ جیسے ان میں تیل لگا ہوا ہو، اور بادشاہ نے ہمیں بتایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری نکالی کہ جو گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی شخص کی تھی، لمبے پاؤں لیکن چھوٹی کمر، اور ہرکل نے ہمیں بتایا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری کہ جس میں سرخ و سفید رنگ، نیلی آنکھوں اور جسم پر تلوار لٹکا ایک شخص کی تصویر تھی کہ جو ہرکل نے بتایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری کہ جس میں ایک نوجوان سا آدمی تھا، صاف ستھرا چہرہ، بڑی خوبصورت بلیک کلر کی داڑھی،
اور جسم کا ہر عضو بہت ہی متناسب، اور ہرکل نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے، اور یہ سب ٹیپسٹریز دکھانے کے بعد اس نے وہ تابوت بند کر دیا۔ کافی دیر تک صحابہ خاموش بیٹھے رہے، لیکن پھر دل میں آنے والا ایک سوال پوچھ ہی لیا کہ ہرکل، اپنے نبی کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور تصویر میں وہ بالکل ویسے ہی ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن باقی تصویروں پر ہم کس طرح یقین کر لیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ بھی سچ ہیں؟ کیونکہ اگر یہ تصویریں سچ ہیں تو ہرکل یہ تمہارے خزانے کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ انہیں اپنی اولاد میں سے پیدا ہونے والے ہر نبی کی صورت دکھا دے، اور تب ان پر ریشم کے کپڑوں پر بنی یہ تصاویر نازل ہوئی تھیں، اور یہ تابوت حضرت ذوالقرنین کو اس جگہ سے ملا تھا کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں غروب ہوتا ہے، اور وہاں اس تابوت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا اور بھی بہت خزانہ تھا کہ جو ذوالقرنین نے لے لیا، اور وہ تصاویر ذوالقرنین نے پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو دیں کہ جنہوں نے پھر ان تصویروں کی ایگزیکٹ کاپیز ریشم کی ٹیپسٹریز میں بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور یوں دانیال علیہ السلام سے یہ تصاویر ہم تک پہنچی ہیں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم ان تصویروں کی سچائی پر اعتبار کر سکتے ہو۔ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنے ملک اور اپنی بادشاہت کے بھاگ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں خود کو ایک غلام بنا کر تمہارے ہاتھوں اپنے آپ کو فروخت کر دیتا۔ اور پھر ہشام کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو دیکھ کر رونے لگ گئے اور کافی دیر تک روتے رہے، اور جب جانے کا وقت آیا تو ہرکل نے ہمیں بہت سارے تحائف دے کر بڑی محبت کے ساتھ واپس رخصت کیا۔ بائی دا ویز، اس واقعے کی ایک اور روایت میں کچھ اور ٹیپسٹریز کا بھی ذکر ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس صندوق میں وائٹ سلک پر بنی ایک اور ٹیپسٹری بھی تھی کہ جس پر آدم علیہ السلام سے ملتی جلتی شکل والے ایک شخص تھے، لیکن کافی سٹرونگ فیچرز کے ساتھ، غصے کے آثار کے ساتھ، اور ہرکل نے بتایا تھا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری تھی کہ جس پر گورے چٹے اور خوبصورت چہرے والے ایک شخص کی تصویر تھی کہ جس کی کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی، اور ہرکل نے بتایا کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری کہ جس پر بنی تصویر میں جو شخص تھے ان کے ہونٹ کے نیچے ایک تل تھا، ایک بہت ہی خوبصورت تل، اور ہرکل نے بتایا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری تھی کہ جس پر صاف ستھرا سفید چہرہ، لمبی ایکوالائن ناک کہ جو سب سے خوبصورت ناک سمجھی جاتی ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ مسکرا رہے تھے، اور ہرکل نے بتایا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تمہارے نبی کے جد اعلیٰ۔ اور ایک ٹیپسٹری ایسی تھی کہ جس کے بارے میں ہشام کہتے ہیں کہ اس پر بنا چہرہ کسی طور سورج سے کم خوبصورت نہیں تھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ رہے ہوں، اور ہرکل نے ہمیں بتایا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ جب ہم دمشق سے واپس آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور ہرکل کے ان الفاظ، یعنی کہ اگر مجھے اپنے ملک کے بھاگ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں خود کو ایک غلام کی طرح تمہارے ہاتھوں فروخت کر دیتا، کے بارے میں کہنے لگے کہ مسکین یعنی بیچارہ، اگر اللہ اس کے لیے بھلائی چاہتا تو واقعی ہرکل ایسا کر گزرتا۔ اور یہاں پہنچ کر ہمارا یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اس واقعے کو امام بہقی کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے 9 والیوم اور اس کے پیج نمبر 285 میں بھی روایت کی ہے، اور یہ واقعہ سیرہ میں میرے پسندیدہ ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اور ہاؤ مچ آئی وش کہ اگر مجھے اس ویڈیو کے مس یوز ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور بے ضرور وہ ٹیپسٹریز دکھا دیتا، لیکن اب 2 چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کیا اس قسم کی ٹیپسٹریز بنانا جائز تھا، اور دوسرا سوال کہ اب یہ ٹیپسٹریز کہاں ہیں۔ ٹائم ٹریول سیریز کی پچھلی قسط کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق تھی، اس میں نے آپ کو سورہ سبا کی 13ویں آیت سنائی تھی کہ یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، یعنی کہ جو کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات ان کے لیے تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے۔
اور میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ مجسمے والی بات بہت بہت امپورٹنٹ ہے، ایک بار پھر میں اس پر واپس آؤں گا، اور دی ٹائم ٹریول سیریز کی اگلی یا پھر شاید اس سے اگلی قسط میں یہ مجسمے ایک بار پھر سے ڈسکس ہوں گے۔ لیکن فی الوقت دا پوائنٹ از کہ پچھلی شریعتوں میں مجسموں اور تصویروں اور ٹیپسٹریز کے متعلق وہ احکامات نہیں تھے کہ جو ہماری شریعت میں ہیں۔ ایون کہ ہماری شریعت میں بھی ٹیپسٹریز اور تصاویر کے احکامات نسبتاً نرم ہیں، اور کبھی آپ اپنے طور پر بھی ریسرچ کر کے دیکھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں اتنی سخت ہیں نہیں کہ جتنی ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں۔ بہرحال ان اینی کیس انبیاء کی ٹیپسٹریز والا یہ واقعہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی سچ ہے، which brings us to our second question کہ پھر اب یہ ٹیپسٹریز کہاں ہیں؟ آج سے کوئی 270 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جرمن مسافر سائمن فون گیلڈن جرمنی سے گھومنے پھرنے کے لیے ایجپٹ گیا، اور ایجپٹ گھومتے پھرتے وہ قاہرہ میں بنے ایک سینیگاگ میں بھی گیا۔ سینیگاگ یعنی کہ جہاں یہودی اپنی عبادات کرتے ہیں، اور اس سینیگاگ کا نام تھا بن عزرا سینیگاگ، اور اسے فرانس کے ایک بادشاہ نے کروسیڈز یعنی کہ صلیبی جنگوں کے دوران بنوایا تھا۔ سائمن نے وہاں کافی دن گزارے، لیکن ایک دن یوں ہی گھومتے پھرتے سینیگاگ کو ایکسپلور کرتے وہ اس کے تہہ خانے میں چلا گیا کہ جہاں اس نے کچھ بہت قدیم دستاویزات یا پھر اینشنٹ ڈاکیومنٹس پڑے دیکھے۔ کچھ ڈاکیومنٹس یہودیوں کی تاریخ کے متعلق تھے، کچھ مصر کی فاطمی خلافت کے متعلق، کچھ ڈاکیومنٹس عربی اور کچھ اینشنٹ ہیبریو زبان میں لکھے ہوئے تھے، پلس آرامیک یعنی کہ وہ زبان کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بولا کرتے تھے۔ سائمن نے ان ڈاکیومنٹس کو بس ایک سرسری سی نظر سے دیکھا اور اسے لگا کہ یہاں میرے کام کا کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ دنوں بعد وہ جرمنی واپس چلا گیا۔ لیکن سائمن کے ساتھ ساتھ ان دستاویزات کی خبریں بھی جرمنی پہنچ گئیں کہ بن عزرا سینیگاگ کے تہہ خانے میں کچھ انتہائی قدیم ڈاکیومنٹس موجود ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان باتوں نے بہت سارے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور انہی باتوں سے متجسس ہو کر علم کی پیاسی دو جڑواں بہنیں ایگنس لوئس اور مارگریٹ گبسن، وہ دونوں بھی مصر یعنی کہ ایجپٹ پہنچ گئیں، اور سائمن کی طرح انہوں نے بھی بن عزرا سینیگاگ وزٹ کیا۔ اس کے تہہ خانے میں جا کر وہ ڈاکیومنٹس دیکھے، لیکن جاتے جاتے کچھ ڈاکیومنٹس چرا کر وہ اپنے ساتھ جرمنی لے گئیں، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے وہ ڈاکیومنٹس اپنے ایک یہودی ربائی دوست شولمن شیخر کو دکھائے، اور شولمن ان ڈاکیومنٹس کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ they have hit a mother lode، انہیں ایک خزانہ مل گیا ہے، اور شولمن نے دونوں بہنوں کی اس دریافت کو ایک نام دیا، سمپلی انکریڈیبل۔ اس کے بعد دونوں جڑواں بہنیں ایک بار پھر سے مصر پہنچ گئیں، اور اس مرتبہ ان کے ساتھ شولمن شیخر بذات خود موجود تھا، اور ان لوگوں نے کاغذوں، لکڑی کی چھالوں، کپڑوں اور قدیم ٹیپسٹریز سمیت ایک بہت بڑا خزانہ ڈھونڈا کہ جسے اگلے 5 سال تک وہ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے مصر سے یورپ سمگل کرتے رہے، اور آج ان کے دریافت کیے اس خزانے کو ہم کائرو جنیزہ کے نام سے جانتے ہیں۔ 2000 سال پہلے سے لے کر 13ویں صدی کے طویل عرصے پر لکھے گئے 4 لاکھ سے زیادہ ڈاکیومنٹس کے جو مختلف ٹاپکس کے اوپر تھے، مثلا یہودیوں اور عربوں کے آپس میں تعلقات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 200 نامور اور طاقتور ترین خاندانوں کے متعلق معلومات، تجارتی ڈاکیومنٹس کے کیسے دمشق، اٹلی، انڈیا، سمرقند، سیول، موراکو، عدن، وینس اور کیف جیسے دنیا کے بڑے بڑے شہر آپس میں ٹریڈنگ کیا کرتے تھے۔ اور اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر یہ 4 لاکھ دستاویزات کئی صدیوں تک مصر کے ایک چھوٹے سے عام سے سینیگاگ کے نیچے دفن پڑے رہے، تو کیا یہ ناممکن ہے کہ آج بھی کسی نامعلوم اور چھوٹے سے سینیگاگ یا گرجا کے کسی تہہ خانے میں تمام انبیاء کی ٹیپسٹریز والا وہ تابوت آج بھی خاموشی سے پڑا ہوا ہو؟ اور یہ میری پرسنل لیکن ایک ایجوکیٹڈ اوپینین ہے کہ وہ تابوت اس وقت فرانس کے ایک گرجا گھر بیسیلکا آف سینٹ پیئر کے نیچے موجود ہے۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بیسیلکا آف سینٹ پیئر فرانس کا قدیم ترین کیتھیڈرل ہے، اور کروسیڈز کے دوران جب نائٹ ٹیمپلرز نے شام کی سرزمین سے قدیم آرٹیفیکٹس کو یورپ سمگل کرنا شروع کیا، تو اس وقت جو آرٹیفیکٹس VVIP نیچر کے تھے انہیں وہ لوگ بیسیلکا آف سینٹ پیئر میں سیف کر لیا کرتے تھے۔ آج اس کیتھیڈرل میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن I did some very deep research. لیکن آلریڈی کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے، ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتا کہ اس گرجا کے نیچے سیکرٹ چیمبرز کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جو زمین کے اندر بہت گہرائی تک جا رہا ہے، اور جسے نائٹ ٹیمپلرز نے بذات خود بنوایا تھا۔ اور میرا دل سے ماننا ہے کہ بظاہر عام سے نظر آنے والے اس گرجا کے نیچے تمام انبیاء کی وہ ٹیپسٹریز آج بھی موجود ہیں، لیکن ان سیکرٹ چیمبرز تک جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ آج کا یہ سیشن یہیں تک، لیکن اس کے شروع میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اس سیشن کے آخر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں گا۔ دیکھیے، آج کے اس سیشن میں ہمارا اوریجنل ٹاپک تھا وہ ٹیپسٹریز کہ جن پر انبیاء علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں چاہتا تو جلدی بس وہ واقعہ سنا کر 1 منٹ کی یوٹیوب شارٹس بھی بنا سکتا تھا کہ جس کی ویورشپ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں، لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، ویورشپ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف ویورشپ نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو ٹیپسٹریز سے پہلے جبیر ابن مطعم والا واقعہ بھی سنایا، پھر جبیر کے ساتھ ان کے والد مطعم بن عدی والا واقعہ بھی سنایا، پھر مطعم بن عدی سے پہلے اسی سے ریلیونٹ طائف والا واقعہ بھی سنایا، اور طائف والے واقعے سے پہلے آپ کو دلائل النبوہ اور امام بہقی کے متعلق بھی بتایا، صرف اس لیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ لیکن اس طرح کی ایک قسط تیار کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے لیے کتنے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں یہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا، اور ایک بہت اہم درخواست کہ ایک مرتبہ اس ویڈیو کے نیچے میرا لکھا ہوا پنڈ کمنٹ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔